ہر طرف کفر کی چھا گئی ہے اب گھٹا، پھر وہی دور آیا ہے شیر خدا، پھر اٹھا دو نائن لہلہائے چمن، پھر اٹھا دو نائن لہلہائے چمن، بول اٹھے ہر کلی یا علی یا علی۔ سے وہی فیصلہ جاری کیا جائے۔ ایک مرتبہ آپ گھر سے نکل کر کہیں جانے کے لیے سوار ہو رہے تھے، ایک پاؤں رکاب میں تھا کہ ایک عورت آ گئی اور عرض کیا، یا امیر المومنین، میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر مرا اور مجھ کو لوگوں نے صرف 1 دینار دیا ہے، میں آپ سے اپنا حق اور انصاف پوچھنے آئی ہوں۔ آپ نے اسی وقت فرمایا، تیرے بھائی کی 2 بیٹیاں ہوگی؟ عورت نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا 2 سل یعنی 400 دینار ان کے ہو گئے، تیرے بھائی کی ماں اور بیوی بھی ہوگی؟ عورت نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا 10 یعنی 100 دینار ماں اور سمنن کے یعنی 75 دینار تیرے بھائی کی بیوی کے ہو گئے۔ پھر فرمایا تیرے 12 بھائی ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں۔ تو فرمایا 2 دینار تیرے بھائیوں کے ہوں گے اور 1 دینار تیرا حق ہے، بس تو اپنا حق پا چکی ہے، اب گھر لوٹ جا۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت خدا، ریاضت نفس، خشوع و خضوع میں خاص مقام حاصل تھا۔ کم سنی سے ہی اپنا دل خدا کی یاد میں تھا، اپنی جان راہ خدا میں، اپنی زبان ذکر خدا میں لگا رکھی تھی۔ ساری رات اللہ کے حضور رکوع و سجود میں گزار دیتے تھے۔ آپ کی پابندی نماز اور خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ غزوہ احد میں آپ کے پاؤں اقدس میں تیر لگا اور اتنا سخت چبھا کہ جب اس کو نکالنے کی کوشش کی جاتی تو اس کی تکلیف سے آپ ناقابل برداشت ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا ابھی اس کو چھوڑ دو، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو یہ تیر نکال لینا۔ چنانچہ جب نماز کا وقت آیا اور آپ نماز میں مشغول ہو گئے تو زنبور کے ذریعے اس تیر کو کھینچ کر نکالا۔ پوری جان نماز خون سے تر بتر ہو گئی، لیکن آپ نماز میں ایسے مشغول تھے کہ آپ کو مطلقاً کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ آپ کا روزہ، یہ آپ کی نماز تھی، آپ کا روزہ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کے علاوہ، فرض روزے کے علاوہ نفلی روزہ بھی کثرت سے رکھتے تھے۔ آپ کا فرمان عالی شان تھا کہ سخت گرمی میں مجھے روزے رکھ کر
تلوار چلانا بہت پسند ہے۔ بعض اوقات اگر افطاری اور سحری میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو آپ پانی ہی سے سحری اور پانی ہی سے افطار فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا حج، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کو حج کرنے کا شرف حاصل ہے۔ خلفائے ثلاثہ نیز اپنے عہد پاک میں بھی آپ بلا ناغہ حج ادا فرماتے ہیں۔ آپ کا اخلاص اور للہیت، ایک جنگ میں آپ نے ایک یہودی کو زمین پر گرا دیا، پھر اس کے سینے پر بیٹھ کر چاہا کہ اس کا سر قلم کر دے۔ اس نے آپ کے چہرے پاک پر تھوک دیا، آپ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے اور نماز کی نیت باندھ دی۔ یہودی حیران ہو گیا، آپ کو دیکھتا رہا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے پوچھا، اے علی مرتضیٰ، آپ نے مجھ پر غلبہ کیا، پھر تم نے مجھے چھوڑ بھی دیا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، میں تجھے صرف اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا اور قتل کر رہا تھا، لیکن تو نے میرے چہرے پر تھونکا تو مجھے غصہ آ گیا اور میری خواہش نفس تیرے قتل میں شریک ہو گئی، اس لیے میں تیرے سینے سے اتر گیا اور نماز کی نیت باندھ لی تاکہ نفس کا زور ختم ہو جائے اور تیرے قتل میں میری خواہش نفس شریک نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر یہودی اسی وقت مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ بھی آپ خوش رہا کرتے تھے، اور اس کے جتنے ساتھی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے صبر و تحمل، امیر المومنین سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کی تکلیفوں میں بھی ساتھ رہے، لیکن صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاہزادے امام حسین کی شہادت کی خبر سنی، تب بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ غرض کہ آپ نہایت اعلیٰ درجے کے صابرین میں سے تھے۔ درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و شہید الابرار۔ وقت کم ہے اور آپ تک یہ پہنچانا ہے کہ کچھ آپ کو اس میں سے معلومات ہو جائے، کچھ آپ کا دل ایمان میں پختگی ہو جائے، دل میں عشق مولا کائنات میں اضافہ ہو جائے۔ طبیعت صحیح نہیں ہے، دعا کرو۔ ایک مرتبہ آپ کا زیرہ کی چوری ہو گئی اور ایک یہودی کے پاس سے برآمد ہوئی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ تو میری زیرہ ہے۔ یہودی نے کہا کہ اگر آپ کی زیرہ ہے تو قاضی کے یہاں مقدمہ کرو، قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کر دو، گواہ پیش کرو۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور گواہ کے طور پر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور اپنے غلام قمبرک کو پیش کیا۔ بیٹے اور غلام کی گواہی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جائز تھی، لیکن قاضی شرع نے اپنے استحاد پر عمل کرتے ہوئے مولا کائنات کی گواہی کو، دعوے کو خارج کر دیا۔
پھر کمرے عدالت سے باہر نکلتے وقت یہودی نے غور سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو چہرے پاک کو دیکھا، اس کی آپ کے چہرے پر کوئی رنج و غم ملال نظر نہ آیا۔ یہودی سوچنے لگا حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ وقت ہے اور قاضی شرح انہی کی مقرر کردہ قاضی ہے، لیکن اپنا دعویٰ خارج ہوتے ہوئے دیکھ کر نہ غصہ ہے اور نہ چہرے پر غم ہے اور صبر ہے۔ سبحان اللہ۔